رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرت قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی دامت برکاتہم العالیہ، معزز علماء کرام، میرے معزز ساتھیوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو اس بابرکت محفل میں شرکت کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس ختم قرآن کی محفل میں شرکت فرمائی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ممتاز قاری، حافظ قرآن، عالم بعمل کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی تلاوت سماعت فرمائی. قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عظیم معجزہ ہے کہ آج تک دنیا کے مفکرین، مفسرین، صلحاء، علماء اپنا سر دھن رہے ہیں، لیکن قرآن کی تہ تک نہیں پہنچ پائے. کوشش کے باوجود ہزاروں صفحات لکھے گئے اور آج بھی لکھے جا رہے ہیں. لائبریریاں بھری پڑی ہیں، نہ قرآن کریم کی ابتدا کا پتہ چلتا ہے اور نہ انتہا کا پتہ چلتا ہے، سوائے اس کے کہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ کے کلام کی شکل میں ہم تک پہنچ گئے. ظاہر بات یہ ہے کہ وہ کلام ہے اور ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ سب سے عمدہ عبادت جو اللہ کی نظر میں ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. دوسری جگہ ایک آیت میں فرمایا گیا قرآن مجید میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انس و جنس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کے علاوہ کوئی دوسرا مقصود نہیں ہے، اور اللہ کی نظر میں بہتر عبادت، اچھی عبادت قرآن مجید کا پڑھنا اور پڑھانا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو شخص، جو مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، سناتا ہے اور اس میں مشغول رہتا ہے، وہ اللہ کے اس آیت کا مصداق بنتا ہے کہ ہم نے انس و جنس کو پیدا ہی کیا ہے صرف عبادت کے لیے. آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، آپ کو عبادت کا لطف آ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اور ہے کہ جس سینے میں قرآن مجید محفوظ ہو جاتا ہے اس کو آگ جلا نہیں سکتی. ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا کہ کچے چمڑے کے اندر قرآن مجید کو رکھ دیا جائے اور اس میں آگ لگا دی جائے تو قرآن مجید کے اوراق جلیں گے نہیں. مفسرین نے اس کے متعلق دوسری بات یہ فرمائی کہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کے جسم پر، بدن پر، ظاہر بات یہ ہے کہ جو چرم ہے، جو کھال ہے، اس کھال کے اندر قرآن مجید کو اگر رکھ دیا جائے تو ظاہر بات یہ ہے کہ وہ کھال بھی جل نہیں سکتی. حضور فرماتے ہیں کہ جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین سے یہ حکم فرماتا ہے کہ اس کے بدن کو آگ نہیں چھو سکتی. تو آگ یہ کہتی ہے کہ اے اللہ، ہم اس بدن کو کیسے چھو سکتے ہیں جس میں تیرا کلام محفوظ ہے. ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا اور قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا
اس کی تو خیر مغفرت ہو ہی جائے گی، لیکن وہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کے، اپنے خاندان والوں کے 10 افراد کی شفاعت کرتا ہے، اور وہ 10 افراد وہ ہیں جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ گناہوں کے ذریعے گناہ جو سرزد ہوتے ہیں ان کے متعلق اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس حافظ قرآن کا کیا مرتبہ ہوگا کہ جو اپنے دوسرے 10 افراد کی شفاعت کر کے مغفرت کرا دے، اس کی مغفرت میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ عجیب و غریب معجزہ ہے۔ عتبہ بن ربیعہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے اپنے لوگوں سے یہ کہا کہ میں آج ذرا ان سے کچھ سوالات کرتا ہوں، دیکھیں یہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ پہنچا، اس نے جب اپنی بات پوری کر لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی بات ختم کر چکے؟ فرمایا ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت شروع فرمائی، حام میم والکتاب المبین، آگے کی پوری آیت ابھی شروع کی تھی پڑھی، وہ مبہوت ہو گیا، وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنا دونوں ہاتھ پیچھے رکھا اور پیچھے رکھنے کے بعد اس نے کہا کہ اے محمد، میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں واپس جا رہا ہوں۔ پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ بس مجھ سے ہو، میں اب کوئی سوال نہیں کر سکتا، جا رہا ہوں۔ جب وہ واپس گیا اپنے مجمع میں پہنچا تو کفار اور مشرکین کہنے لگے کہ بھئی کیا ہوا، واپس کیوں آ گئے؟ کہنے لگا کہ میں نے نہ ایسا کلام کبھی سنا ہے، نہ کبھی دیکھا ہے، نہ میری نظروں سے یہ گزرا ہے۔ فرمایا نہیں، وہ تو کاہنوں کا کلام ہوتا ہے۔ فرمایا یہ کاہن کا کلام نہیں ہے۔ فرمایا جادوگر بھی ایسا کر سکتا ہے۔ فرمایا کسی حیثیت سے جادوگر نہیں معلوم ہوتے۔ فرمایا فصاحت اور بلاغت ایسی ہے کہ پورے عرب میں ایسا فصیح و بلیغ کلام ہم نے سنا ہی نہیں، ہم نے سنا ہی نہیں ایسا فصیح و بلیغ کلام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری ہوا۔ ان حالات کے پیش نظر اور پھر یہ کہ پوری دنیا کو قرآن مجید 1400 سال سے یہ چیلنج کر رہا ہے، ہاتھو برہانکم، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو وہ دلیل پیش کرو۔ آج تک پوری دنیا دلیل پیش کرنے سے عاجز ہے، قرآن مجید کے خلاف کسی قسم کی دلیل پیش کرنے سے عاجز ہے۔ کلام کی جو خوبی ہے وہ تو علماء بیان فرماتے ہیں، پورا چیپٹر، پورا باب جناب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں اس باب پر باندھا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے معجز نما ہونے میں، معجزہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ جیفرے ایک مستشرق ہے، اس نے بڑے اعتراضات کیے ہیں، اور اعتراضات مختلف طریقے پر جو قرآن مجید کی ادائیگی ہوتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے 7 اس کے ڈائلیکٹس ہیں جس میں قرآن مجید پڑھا جاتا تھا اس وقت۔ تو اس نے کہا کہ جناب فلاں صورت میں یہ ہے، زیر ہے، اور فلاں میں زبر ہے، اور فلاں میں پیش ہے۔ الحمدللہ میں بھی اس نے بیان فرمایا، انا اعطیناک الکوثر میں بھی بیان فرمایا، اور بھی بہت سی باتیں بیان کی۔ ابھی ایک رسالہ آیا جو غالباً یہاں اسلام آباد سے وہ چھپتا ہے انگریزی میں، اس میں پورا وہ مضمون درج ہے۔ اس نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ لہجہ قرآن مجید کا اور جو اس کی عبارت ہے وہ مختلف وقتوں میں مختلف رہی ہے، اس لیے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ قرآن وہی۔ اس مضمون نگار نے اس میں اس تجویز کو پیش کیا کہ فرانس میں کچھ یہودیوں نے اور کچھ مستشرقین نے اس بات کی کوشش کی کہ مختلف قسم کے جو اسکرپٹس ہیں قرآن مجید کی، جو لکھی ہوئی کتابیں، لکھی ہوئی تحریر موجود ہے، تو کہنے لگے 35,000 تحریریں انہوں نے جمع کی مختلف کتابت میں۔ 35,000 تحریریں جمع کرنے کے بعد وہ پورا کمیٹی بیٹھی، اور کمیٹی بیٹھنے کے بعد
اس نے اس 35,000 قرآن مجید کے اسکرپٹس کو پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اس قرآن مجید میں جو ہم تک پہنچا ہے کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے، وہی مطلب ہے اور وہی مفہوم ہے۔ الفاظ ڈائلیکٹس جب تبدیل ہوئے تو آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ اب عرب کے ڈائلیکٹس میں یہ قرآن پڑھا جائے گا، اور تو دوسرے تمام طریقے پر پڑھے جانے کو انہوں نے پابندی لگا دی، اور پوری دنیا اسلام میں اس قرآن کو جو عرب کی زبان میں پڑھا جا رہا ہے اس قرآن کو مرتب کر کے ساری دنیا میں پھیلایا۔ آج تک ہمارے پاس موجود ہے، وہی قرآن ہے، وہی الفاظ ہیں، وہی ترتیب ہے، اور اسی طریقے پر جیسے کہ وہ نازل ہوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ قرآن ہم تک۔ یہ ایسا جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ کسی نے یہ کہا کہ صاحب اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جو نبی پر نازل ہوا؟ دیکھیے، ایک تو اس کا علمی جواب ہے، تو علمی جواب آپ سنتے رہتے ہیں، علماء دیتے ہیں، اس کی فصاحت کے متعلق، بلاغت کے متعلق، اس کی تحریر کے متعلق، ان کے الفاظ کے متعلق وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا جہان میں حالانکہ مختلف عقائد کے لوگ ہیں، مختلف فرقے بن گئے ہیں، لیکن یہ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ پوری دنیا کے کسی گوشے میں جو قرآن مجید آپ کے پاس موجود ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن مجید موجود نہیں، کوئی دوسرا قرآن مجید موجود نہیں۔